الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے علم الجرح والتعدیل، جرح اور تعدیل کا علم انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے روات کی مرکزی حیثیت ہے۔ راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو آگے بیان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جس طبقے نے روایت لی وہ تابعین کا طبقہ ہے، اور تابعین کے طبقے سے روایت لینے والے تبع تابعین ہیں۔ روات کا یہ جتنا بھی سلسلہ ہے راویوں کا، تو اس کی بڑی مرکزی اہمیت ہے، اس کی بڑی مرکزی حیثیت ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی بھی حدیث، کسی بھی خبر کے سچ اور جھوٹ ہونے کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ احادیث ہمارے لیے دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے، احادیث ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، قرآن کریم کے فہم اور تدبر کے حوالے سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ اس لیے ہر دور میں اہل علم نے جرح اور تعدیل کے اس علم کو انتہائی اہمیت دی ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو ہماری امتیازی خصوصیات میں سے ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہمیں تو پچھلی آسمانی کتابوں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں اور ان کی سوانح کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب یہ کام احبار اور رہبان کے ذمہ ہوا اور جب آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہیں دی گئی، ان کے سپرد کی گئی، تو وہ اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس میں تحریف کی۔ تحریف الفاظ میں بھی ہوئی اور تحریف معانی اور مفاہیم کے اندر بھی ہوئی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مختلف ذرائع اور مختلف وسائل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کہ جو استعمال کیے گئے اور جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، وہ حفظ قرآن کے ذریعے ہو، وہ تدوین قرآن کے ذریعے ہو، اور وہ ہر زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت صرف الفاظ کی حفاظت نہیں بلکہ معانی اور مفاہیم کی بھی حفاظت کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت بھی کی گئی، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اساس اور بنیاد بنایا گیا۔ اس لیے جو بھی شخص قرآن کریم سے غلط استدلال کرتا ہے، قرآن کریم کی وہ آیت اس غلط استدلال کی متحمل نہیں ہوتی، اور وہی آیت خود یہ بات بتاتی ہے کہ اس سے یہ کیا جانے والا استدلال غلط ہے اور یہ بے بنیاد ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اس کی تفصیل اور اس کی تشریح ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا منشا کیا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ جرح اور تعدیل کے یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی جرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجروح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جارح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو زخمی کرنا، کسی کو متاثر کرنا۔ اور جس طرح کسی کو زخمی اور متاثر کیا جاتا ہے کسی ہتھیار کے ساتھ اور کسی آہنی چیز کے ساتھ، تیر اور تلوار کے ساتھ، تو اسی طرح ہماری جو باتیں ہیں تو یہ باتیں بھی انسان کو مجروح کرتی ہیں اور یہ باتیں بھی انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ جراحۃ السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جو تیر اور تلوار کے زخم ہوتے ہیں تو وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو گھاؤ
اور جو زخم جو ہے وہ زبان کے ہوتے ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے اور وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح تعدیل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو عادل ہونا، کسی کے اندر عدل کی صفات اور عدل کی علامات اور کسی کے عادل ہونے کا تذکرہ، تو یہ یعنی اس کے ایک بہترین کردار کو اور اس کے ایک اچھے کیریکٹر کو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ وہ کن اعلیٰ اخلاق سے اور کن بہترین صفات سے وہ متصف ہیں۔ جرح اور تعدیل کی ہمیں قرآنی اساس ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کہ جو معتمد نہ ہو اور جس کی اس بات کی تصدیق نہ ہو سکتی ہو، اگر وہ شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لو، فتبینو۔ اور اس کی وجہ اور اس کی حکمت بھی بیان کی گئی کہ کبھی کبھار بعض ایسی افواہیں یا غیر یقینی خبریں، بے بنیاد خبریں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کہ جو بیس لیس خبریں ہوتی ہیں، کبھی وہ آپس میں اختلاف اور انتشار اور افتراق کا اور باہمی لڑائی اور جنگ و جدال کا ایک سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعد میں ندامت ہوتی ہے، بعد میں افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے سے ہر خبر کی تصدیق، ہر بات کی تحقیق یہ ہمیں کر لینی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اگرچہ براہ راست اس کا شان نزول جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے تحقیق کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کا اپنا ایک الگ شان نزول ہے، لیکن اس سے اتنی بات ضرور ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہم بات اور کوئی بھی اہم خبر کہ جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے تو اس کی تحقیق اور اس کی تصدیق اور پوری طرح اس کی چھان پھٹک وہ ہمیں کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر سچی نہ ہو اور بعد میں ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے اور بعد میں ہم جو ہے افسردگی کا اور بعد میں ہم نقصان کا سامنا جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات کا تذکرہ اور اس وقت کے جو خواتین آ رہی تھیں، مہاجرات تھیں، ہجرت کر کے آ رہی تھیں، چونکہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس معاہدے کی روح سے مردوں کے لیے تو اس میں کڑی شرائط موجود تھیں، ہاں البتہ خواتین کا تذکرہ نہیں تھا، تو اس لیے خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس عرصے میں آئی اور انہوں نے آ کر اپنا اسلام پیش کیا۔ چونکہ اب یہاں کئی احکام جو ہے وہ متعلق تھے، ایک حکم جو متعلق تھا وہ اسلام اور کفر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ظاہر بات ہے کہ جو دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آئے تو اس کے نکاح کے معاملات ہیں، نکاح کے فسخ ہونے کے معاملات ہیں، اور پھر ایک اسلامی ریاست کے اندر شہریت اور رہائش کے حوالے سے معاملات ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آئی اور ہر طرف سے جسے خطرات لاحق تھے، وہ خطرات یہود اور نصارہ کی صورت میں بھی تھے، وہ خطرات مشرکین کی صورت میں بھی تھے، اور وہ خطرات منافقین کی صورت میں بھی تھے، اور وہ خطرات عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی موجود تھے، اور یکے بعد دیگرے مختلف چیلنجز کا اور مختلف تحدیات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی تھی، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب مہاجرات اور جب وہ خواتین آپ کے پاس آئیں اور وہ آ کر اپنا اسلام پیش کریں اور وہ یہ کہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ فَامْتَحِنُوهُنَّ، کہ آپ ان سے امتحان لے لیں۔ یعنی یہ امتحان کی بات کیا تھی؟ یہ ایک آزمانے کی بات تھی، یا یہ تحقیق کرنے کی بات تھی، یا یہ ان سے پوچھنے کا ایک مرحلہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اس بات کی پوری طرح تسلی کر لی جائے کہ واقعتاً یہ خواتین اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہیں اور بطیب خاطر اور پورے شرح صدر کے ساتھ
یہ دارالکفر کو چھوڑ کر ہجرت کے راستے کو اختیار کر کے دارالاسلام میں آ گئی ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں بھی تحقیق کا، اللہ رب العالمین یہاں بھی اس بات کو پوری طرح تصدیق تک اور پوری طرح پایہ تکمیل تک علم کے حوالے سے پہنچانے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مختلف ادوار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے آتی تو اس کی پوری طرح تصدیق کرتے، اور بسا اوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استفسار فرماتے تھے کہ الک شاہد، کیا آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ کیا کوئی اور شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ آپ نے واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط اور اس حوالے سے جو ان کا کردار تھا انتہائی تحقیق کا، وہ ہمارے سامنے۔ اور بڑا معروف واقعہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے گھر کے دروازے پر 3 مرتبہ دستک دی، اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو واپس تشریف لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات ضرور پوچھی کہ آپ اس کا کوئی گواہ اور اس کا کوئی شاہد وہ آپ پیش کریں کہ یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو کیا اس وقت کوئی اور بھی تھا، کوئی اور گواہ، کوئی اور شاہد، کوئی اور بطور دلیل بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک اور صحابی رسول کی گواہی کو پیش کیا، اور بعد میں جب وضاحت فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات ذکر کر دی کہ میں آپ کو معاذ اللہ غلط بیانی کرنے والا یا کاذب یا جھوٹا نہیں سمجھتا، فرمایا لیکن میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی حفاظت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ گھڑنے والا نہ ہو۔ اس لیے یہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طبقہ ہے تو ان کی بڑی امتیازی خصوصیات ہیں، اور روایت حدیث کے حوالے سے ان کا جو اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی بنیاد پر اہل علم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس میں مجہول الحال ہونا بھی حدیث کی روایت کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کا نام، اگر کسی صحابی کے حالات زندگی بھی معلوم نہ ہوں، ہاں یہ بات صراحتاً ثابت ہو، موجود ہو، معلوم ہو کہ یہاں روایت تابعی صحابی رسول سے کر رہے ہیں، تو صحابی رسول کا مجہول الحال ہونا، صحابی رسول کا یعنی ان کا نام، ان کے حالات زندگی کا معلوم نہ ہونا بھی اس حدیث کی روایت کو، اس حدیث کی سند کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور وہ حدیث بالکل قابل قبول ہے، اس حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اگر تابعی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ وان رجل من الصحابہ، کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے، اور واقعتاً ثابت ہو جائے کہ یہاں پر تابعی جو ہے وہ تدلیس کرنے والا نہیں ہے، اور تابعی واقعتاً حدیث کی روایت کی حفاظت کرنے والا ہے اور معتمد ہے، تو اس کی روایت کو اور اس کی اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو طبقہ صحابہ کے حوالے سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر جرح کے اصولوں کو اپلائی کیا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اطمینان اور اعتماد کی صورتوں کو اختیار کیا جائے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں بھی ہمیں احتیاط کا یہی پہلو اور روایت حدیث میں جرح اور تعدیل کے حوالے سے انتہائی احتیاط کا ہمیں اس کا سبق اور اس کا درس ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں بعض ایسی نصوص، بعض واقعات اور بعض ایسے اصول ملتے ہیں کہ جن سے جرح اور تعدیل کی نہ صرف اہمیت کا پتہ چلتا ہے
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقہ کار کو، اس منہج اور میتھڈ کو اختیار کرنے کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اطلاع ملی ایک سردار کے آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کے لیے باہر اور مسجد میں آپ تشریف لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا لہ، آپ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو، لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی فَإِنَّهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے ملاقات کی۔ جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے اچھے طریقے سے ملے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے بد اخلاق، برے اخلاق والا کب سے پایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ شخص ناپسندیدہ ترین ہوگا، مبغوض ترین ہوگا کہ دنیا میں جس سے لوگ ملنے کو ترک کر دیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملاقات کو، لوگ اس سے ملنے کو ترک کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ نے تذکرہ ضرور فرمایا جو اس شخص کی حقیقی کیفیت تھی، جو اس کا حقیقی کردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح ہمیں روایت میں نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور انہوں نے وہ خواب اپنی بہن سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جس خواب میں ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، انہوں نے وہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عبداللہ رجل صالح، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو نیک آدمی ہے۔ لیکن ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جس میں ایک ترغیب تھی اور جس میں ایک موٹیویشن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان یکثر الصلاۃ فی اللیل، کہ کاش وہ کیا کرتے کہ وہ رات میں زیادہ نماز پڑھتے، رات میں زیادہ نماز ہوتی ان کی، یعنی تہجد کا زیادہ اہتمام ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صالحیت کو بھی بیان فرمایا، ہاں، لیکن عبادت میں مزید انہماک اور عبادت کی طرف مزید ترغیب اور اس میں زیادہ موٹیویشن کا اسلوب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سردار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، صحابی رسول ہیں۔ ساتھ عبادت کی ترغیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب فرمایا، اور 3 افراد کے بارے میں انہوں نے مشورہ طلب فرمایا۔ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ابو جہم کے بارے میں مشورہ انہوں نے طلب کیا، ابو جہم بن صفوان کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے وہ اسامہ بن زید کے بارے میں انہوں نے مشورہ طلب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کمزوری کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو خواتین کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، اور حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
از راہ مشورہ اس وقت کی جو کیفیت تھی کہ جس میں ان کے ہاں تنگ دستی تھی، ان کے ہاں فقر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنگ دستی کو اور ان کے فقر کو بیان فرمایا، اور آپ نے ترغیب یہ دی، یعنی دو افراد کی اس کمزوری کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور تیسرے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ مجھے ابتدا میں کراہت سی ہوئی، لیکن بعد میں نے نکاح جب کیا ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے بہت خیر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خیر سے نوازا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جرح اور تعدیل، کسی کی خوبیوں کو بیان کرنے، اجاگر کرنے کا تذکرہ، اور اسی طرح اگر کوئی عیب اور کمزوری ہے تو اس کو بیان کرنے کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے راویوں کے جرح اور تعدیل کے بارے میں مخصوص کلمات اور ان کے مراتب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ مخصوص کلمات اور ان کے مراتب جو ہیں تو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جرح کے مراتب کیا ہیں اور تعدیل کے مراتب کیا ہیں۔ تو اس علم کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اس علم کے ذریعے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بات ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جرح اور تعدیل دونوں ثابت ہیں۔ جرح اور تعدیل جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں شریعت مطہرہ کی حفاظت کی جاتی ہے، فتنہ سامانیوں سے پاک رکھنا، یہ جو ہے ایک مقصد ہے کہ جو اس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ کیا ہے، یہ بنیاد اور سبب ہے دین کا۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ دینی حوالوں سے اور حدیث اور سنت کے حوالے سے، شریعت مطہرہ کے حوالے سے صحیح اور سقیم کی امتیاز، صحیح اور ضعیف میں فرق کرنا اور اس میں امتیاز کرنا، تو اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چونکہ شریعت مطہرہ میں روات کی معرفت، راویوں کی معرفت، اس کی بڑی مرکزی حیثیت ہے، اور اس کے لیے ٹھوس شرطیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ٹھوس شرطیں، تاکہ جرح کا بھی پتہ ہو اور تاکہ تعدیل کا بھی کیا ہو وہ پتہ ہو۔ اب دیکھیے، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عدالت۔ کسی بھی راوی کی عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ کسی بھی راوی کی عدالت ثابت کرنے کے لیے ان میں سے دو چیزیں ہیں، دو میں سے کسی ایک کا ثابت ہونا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ عدالت ثابت ہو جائے گی۔ علماء تعدیل میں سے، علماء تعدیل معروف ہیں کہ جو تعدیل کرنے والے ہیں اور جو اس علم کی گہرائی اور گہرائی سے آگاہ اور واقف ہیں۔ علماء تعدیل میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی راوی کی عدالت کو ثابت کر دے تو اسے عادل کہا جائے گا، یا پھر وہ راوی، وہ روایت بیان کرنے والا، وہ عالم، اس کی عدالت کی اتنی شہرت ہو، اس کی عدالت اتنی مشہور ہو کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو عادل مانتی ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں ائمہ اربعہ ہیں، محدثین ہیں، اہل علم ہیں، سلف صالحین میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اہل علم کی بہت بڑی تعداد ان کی علمی خدمات کو اور ان کے علمی کام کو اور ان کی تعدیل کو اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں، یا تو عدالت میں شہرت ہو اس کی عدالت کے حوالے سے، یا پھر یہ کہ علماء تعدیل میں سے کوئی ایک اس کی تعدیل کو کیا کرے، وہ اس کو بیان کر دے۔ تعدیل کو بغیر کسی بیان کے بھی قبول کیا جائے گا، یعنی تعدیل، اگر کوئی راوی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ سچا ہے تو سچا ہونے کے لیے واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ وہ عادل ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ جی اب آپ اس کے لیے ہر ایک جو آپ اس کی عدالت کو اور اس کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں
تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ہر ایک کے لیے آپ ایک واقعہ ذکر کریں، ایسا نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تعدیل کسی بیان کے بغیر قبول کی جائے گی، جرح جو ہے وہ بغیر شرح کے، بغیر تفسیر کے جرح قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، تو کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ یعنی اس کی وجہ ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کے محرکات ہوں گے۔ تو اگر اس کی عدالت میں مسئلہ ہے، اگر اس کے ضبط میں مسئلہ ہے، تو اس کو بیان کرنا پڑے گا، اس کی اس کیفیت کو واضح کرنا پڑے گا۔ اب اگر ایسا ہو کہ فرد واحد کسی کی جرح کرے یا فرد واحد کسی کی تعدیل کرے، میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کر دی، آج کی ہماری یہ گفتگو تمہیدی گفتگو ہے، اور جرح اور تعدیل کے مراتب کو انشاءاللہ اگلی ایک نشست میں ہم بیان کریں گے، ہم اس میں واضح کریں گے۔ تو فرد واحد کی بنیاد پر جرح اور فرد واحد کی بنیاد پر تعدیل، کیا اسے قبول کیا جائے گا؟ تو اسے قبول کیا جائے گا، اور یہ بات کافی ہو جائے گی اگر کوئی ایک فرد کسی کی تعدیل کو ثابت کرے، لیکن وہ علماء تعدیل میں سے ہو اور اس علم کے بارے میں جاننے والا ہو۔ ہاں، جرح کو بھی قبول کیا جائے گا، لیکن یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ تعدیل کے لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور جرح کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ کھول کر واضح کرنے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی راوی سے روایت کے قبول ہونے کی بنیادی طور پر دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط عدالت ہے۔ عدالت میں کیا کیا آئے گا کہ راوی کیا ہو؟ عاقل ہو، بالغ ہو، اور مسلمان ہو، اور فسق اور فجور کا مرتکب نہ ہو، فسق اور فجور سے وہ کیا ہو؟ وہ پاک ہو۔ دوسری بنیادی شرط عدالت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ ضبط کی ہے۔ ضبط کسی چیز کو محفوظ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنے کی تمام شرائط کو پورا کرنا۔ تو ضابط ہم کسے کہیں گے؟ ضابط ہم اسے کہیں گے کہ جو کسی ثقہ کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، یا خود سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، وہ فاش غلطیوں سے بچتا ہو، اور وہ سادہ لوح اور بے خبر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وہمی ہو، وہم میں واقع ہو جاتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ سادہ لوح ہو، لوگ اس کو دھوکہ دے دیتے ہوں۔ اب ایک اور بات کہ جو میں مختصراً یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی راوی کے اندر جرح بھی آ گئی اور اس کی تعدیل بھی آ گئی، بعض لوگوں نے اس پر جرح کی اور کسی نے اس کی تعدیل کر دی، تو اب یہاں پر اس روایت کے حوالے سے کیا کیا جائے گا، یا اس راوی کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو اہل علم نے یہ بات واضح کی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ اس صورت میں جرح کو اہمیت دی جائے گی اور جرح کو ترجیح دی جائے گی، اور جرح کی جو وجوہات ہیں تو ان کو زیر غور لایا جائے گا۔ اگر وہ وجوہات واقعتاً درست ہیں تو پھر اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ جو بڑا اہم ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص، کوئی راوی فاسق تھا، فاجر تھا، اور وہ تائب ہو گیا، اس نے فسق اور فجور کو چھوڑ دیا، وہ تائب ہو گیا۔ اب کیا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس کی روایت کو ضرور قبول کیا جائے گا، اس کی روایت ضرور قبول کی جائے گی۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر کسی راوی نے حدیث رسول میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہو تو اس کی ساری زندگی کی روایات مردود قرار پائیں گی، اس کی پچھلی روایات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کی بعد والی جو روایات ہیں تو ان کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پر اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے اور حدیث گھڑی ہے، تو اس کی روایت ساری زندگی کے لیے اس کی روایت قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔